بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں بات کریں گے، جو مسلمانوں کے لیے قبلہ اول بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کی عظمت بے حساب ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس سے ہوتے ہوئے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ احرام کے اعتبار سے سب سے افضل وہ حج ہے جس حج کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھا جائے۔ میرا رب ہمیں بھی وہ حج نصیب فرمائے جس کے لیے ہم مسجد اقصیٰ سے احرام باندھ کر نکلیں۔ جس مسجد اقصیٰ کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت و وقار سے نوازا ہو، اس مسجد پر حملے کیے جاتے ہیں اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ مسجد اقصیٰ میں گھس کر اسرائیلی فوج فلسطینیوں پر، ہماری ماؤں بہنوں پر ظلم کرتی ہے، انہیں مارتی ہے، پیٹتی ہے۔ وہاں دھماکے کیے جاتے ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ان پر ظلم کیے جاتے ہیں، اور یہ 57 اسلامک ملک بیٹھ کر صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ کیوں ان لوگوں کو فلسطین کے ننھے معصوم بچوں کے جنازے دیکھ کر بھی ترس نہیں آتا؟ وہاں کی ماؤں بہنوں پر ہوتے ہوئے ظلم ان کو نظر نہیں آ رہے، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ مسجد اقصیٰ میں گولیاں برسائی جاتی ہیں اور لوگ اپنے اپنے مزے میں مست ہیں۔ گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں اور لوگ خاموش ہیں۔ کیا یتیموں کی آہوزاری کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ کیا ان بے بس ماؤں کا درد، ان کی چیخو پکار ہمیں سنائی نہیں دیتی؟ ایک معصوم بچی کی لاش اور اس بے بس باپ کا درد کیوں ہماری آنکھوں کو نم نہیں کرتا؟ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے ہوئے ان نمازیوں پر حملہ، ان کو مارنا پیٹنا، ربر بلیٹ چھوڑنا، ان کے زخم، ان کی شہادتیں، ان کی قربانیاں کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ کیوں یہ سب ہمارے دل کو جھنجھوڑ نہیں رہا؟ کیوں 57 ملکوں کے طاقتور حکمران یہ سب دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہے ہیں؟ کیا ان ملکوں کی غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے؟ کیا یہ ملک اتنے بے بس، اتنے لاچار، اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ رمضان المبارک جیسے پاک مہینے میں بھی فلسطینیوں پر حملے ہوتے ہیں اور یہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں؟ ان سے بہادر تو فلسطین کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کم از کم اپنی طاقت کے مطابق ہی صحیح لیکن ہاتھوں میں پتھر تو اٹھا لیتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی حکومتوں کے سامنے تو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے، فلسطین کی بیٹیوں کو جو نہتی ہو کر بھی اسرائیل کی فوج کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتی۔ جب اسرائیلی فوج انہیں بندی بناتی ہے وہ تب مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ سلام ہے ان خواتین پر۔ فلسطین کی بیٹیاں پکار رہی ہیں پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو۔ ان کی آنکھیں منتظر ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے گا اور آگے آئے گا اور اس ظالمانہ نظام کو تہس نہس کر دے گا، اور انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ اس قدر اسلامک ملک ہوں اور پھر بھی یہ سب ہو رہا ہو، یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے۔ اور کہاں ہے ممبر اور محراب پر بیٹھ کر امت کو فرقہ واریت میں مبتلا کرنے والے، آپس میں لڑوانے والے، ایک دوسرے کا خون بہانے کی ترغیب دینے والے؟ اور فرقہ واریت کی آگ اس قدر پھیل چکی ہے کہ جو دین کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی دستار کو کھول رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟ نہیں، ہرگز یہ اسلام نہیں ہے، ہرگز یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات نہیں ہے۔ آج ہم بزدل ہیں، ناکام ہیں، رسوا ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، اپنے نبی کریم رحمت العالمین کے سکھائے ہوئے دین کو ترک کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو گروہوں میں تبدیل کر دیا ہے، ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہمارے امام الگ ہیں، ہمارے دلوں میں اتنا بغض بھر چکا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، اور آج ہم ممبر و محراب کے تقدس تک کو نہیں بخش رہے۔ ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا تھا، یہ آگ ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہے۔ ہمیں تو نبی کریم کی امت بننا تھا، ہمیں تو ایسا بننا تھا کہ لوگ آنکھ بند کر کے مسلمان کی زبان پر بھروسہ کر لیتے کہ یہ رسول اللہ کی امت ہے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ جب تک ہم ایک امت نہیں بنتے تب تک ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ کیا یہ سب دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ فرقوں میں بٹ جانے کو اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ اللہ اور رسول کا نام لے کر ہی فرقوں پہ لڑتے ہیں۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ماہ رمضان ہے اور اس مبارک مہینے میں اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول بے شمار ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے وقت افطار یہ فضیلت رکھی ہے کہ جو بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔
اور فرشتے بھی ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ وقت افطار بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر، آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے رب سے مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، پورے دل سے دعائیں کریں۔ اور اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ایسا ضرور کریں گے، یہ ہمارا فرض ہے۔ سیاسی تنظیموں کو بھی یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں۔ اس معاملے میں طیب ایردوان قابل تعریف ہیں، جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اگر دوسرے مسلم کنٹریز کے حکمران کوئی ایکشن نہیں لیتے تو وہاں کی عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے لیڈر کے خلاف احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان حکمرانوں کی غیرت جاگ جائے اور وہ کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی ہمت کر لیں۔ فلسطین کے جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں وہ تو کامیاب ہیں، ان کی آخرت سنور چکی ہے، کیونکہ کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن وہ شیر دل مسلمان بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہونے دیتے، بے شک اپنی جان کی قربانی دے کر شہید ہو جاتے ہیں۔ کروڑوں سلام ہیں ان مجاہدوں کو کہ جن کے بچے بھی اتنے شیر دل ہیں کہ دشمن کے سامنے روتے نہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہوئے گرفتاریاں دیتے ہیں۔ ان کی عظمت پر لاکھوں سلام۔ وہ لوگ تو انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہیں، لیکن مسئلہ ان مسلمانوں کا ہے، اصل آزمائش ان مسلمانوں پر ہے جو طاقت ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کے حق میں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہے۔ ایسے لوگ روز محشر اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اب بات رہی کمزور مسلمانوں کی جو کہ طاقت نہیں رکھتے کہ کوئی بڑا قدم اٹھا سکیں، تو وہ لوگ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر احتجاج کریں، فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز بلند کریں۔ اپنی طاقت کے حساب سے ہر کسی کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی پہل بھی بڑا مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر سلام ہے، کیونکہ اتنا ظلم ہونے پر بھی یہ ڈٹے رہتے ہیں۔ ان کی ہمت کو، ان کے جذبوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور آج بھی ان کے یہاں مجاہد پیدا ہوتے ہیں جن میں دین کا جذبہ ہے۔ ان کے یہاں آج بھی اسلام کی شہزادیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، ٹک ٹاک پر مجرا کرنے والیاں پیدا نہیں ہوتی۔ جو طاقتور لوگ یہ سارا منظر دیکھ کر بھی خاموش ہیں، کیا روز محشر ان طاقتور لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی ظلم کو خاموشی سے کیوں دیکھتے رہے؟ یہ سوال ضرور ہوگا۔ اور پھر کیا جواب دیں گے اپنے ان اعمالوں کا؟ کون سی صفائیاں پیش کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں دلیلیں کام نہیں آئیں گی، جھوٹ نہیں چل سکے گا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرمی بخش دے، ہمیں دوسروں کے درد کا احساس کرنے والا بنا دے، ہمیں حق اور انصاف کے لیے آواز اٹھانے والا بنا دے۔ اللہ کریم کا ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اور اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی زبان کے ذریعے روکیں، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو ظالموں کو اپنے دل میں برا جانیں۔ لیکن آج تو ظالموں سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان گمراہیوں سے محفوظ کر دے، ہمارے ایمان کو پختگی دے دے، ہمیں حق بات کہنے والا بنا دے، ہماری نسلوں کو بھی حق پہ ثابت قدم رہنے والا بنا دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔